وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی آنیہ، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھے۔ شہزادی آنیہ اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھے۔ بچپن ہی سے ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھے۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھے کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئے، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی، جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت سی چمکتی دمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلے، جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر باندھ کر لے تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئے، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تو انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور محل میں چلی گئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئیں تو ان کے والدین ان کو فکر ستانے لگے۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر 21 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کا جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور آنیہ کو ان کی سہیلی شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں 3 الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکے۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی آنیہ کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی، اور اس نے شہزادی آنیہ سے پوچھا کیا کام ہے، تو آنیہ نے اسے کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر آنیہ کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی آنیہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کی بجائے اپنے محل کے ایک کمرے میں تھے۔ ان دونوں نے حیرت سے آنیہ کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور ان دونوں سونیا اور شمائلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھے۔ پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر آنیہ نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔